بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج 16واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے احادیث میں صحابہ کرام کے لکھے ہوئے مجموعے۔ آج کے سبق میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ احادیث میں صحابہ کرام کے کون سے لکھے ہوئے مجموعے تھے۔ تدوین حدیث کی بحث چل رہی تھی، جس میں ہم یہ بتا رہے تھے کہ احادیث کی تدوین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے احادیث کو مدون نہیں کیا تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے احادیث میں کتابیں لکھی تھی یا انہوں نے کوئی ذخیرہ مدون کیا تھا۔ پچھلے سبق میں، سبق نمبر 15 میں ہم نے ان احادیث کے بارے میں گفتگو کی تھی جس سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے لکھنے سے منع کیا تھا۔ وہ حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث حجت نہیں، وہ ان احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے تفصیل کے ساتھ ان احادیث کا جواب دیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے لکھنے سے منع کیوں کیا تھا، اور اس کے تقریباً 9 وجوہات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، جن میں بڑی بڑی وجوہات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید کے ساتھ احادیث خلط ملط نہ ہو، اور یہ ہے کہ حافظے کے ساتھ احادیث یاد کرنے کی طرف صحابہ کرام توجہ دے، اور یہ ہے کہ شروع میں ممانعت تھی، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ تو بہرحال یہ تفصیل کے ساتھ آپ نے پچھلے سبق میں ملاحظہ کیا۔ آج اس پر گفتگو کریں گے کہ احادیث میں صحابہ کرام کے لکھے ہوئے کون سے مجموعے تھے۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے احادیث باقاعدہ لکھی بھی تھی، اور چنیدہ صحابہ کرام کے پاس احادیث کا لکھا ہوا ذخیرہ موجود تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے جو صحیفہ تھا وہ صحیفہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، جو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدون کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا۔ تیسرے نمبر پر کتاب الصدقہ تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ سے متعلق احکامات اور زکوٰۃ سے متعلق احکامات لکھوائے تھے۔ چوتھے نمبر پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے، جو انہوں نے خود یا ان کے شاگردوں نے ان سے لکھے تھے۔ پانچویں نمبر پر صحیفہ عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹے نمبر پر صحیفہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ساتویں نمبر پر صحیفہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آٹھویں نمبر پر صحیفہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9ویں نمبر پر صحیفہ سمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10ویں نمبر پر صحیفہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11ویں نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے۔ یہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے فہرست آ گئی۔ اب تفصیل کے ساتھ ان میں سے ایک ایک صحابی کے صحیفے کے بارے میں جو معلومات ہے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیس احد اکثر حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبداللہ بن عمرو فانہ کان یکتب وکنت لا اکتب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث یاد کرنے اور ذکر کرنے میں مجھ سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمرو بن العاص کے، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث لکھتے تھے۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاومى باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق۔
عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اس کو لکھتا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو یاد رکھوں۔ قریش نے مجھے منع کیا اور مجھ سے کہا کہ تم ہر وہ چیز لکھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، غصے اور خوشی میں وہ بات کرتے ہیں، تو لہٰذا میں لکھنے سے رک گیا۔ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے زبان کی طرف، منہ کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ لکھا کرو، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ تو بہرحال یہی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، اس لیے ان کے پاس ایک صحیفہ جمع ہوا جس کو صحیفۃ الصادقہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں ما کتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن وما فی هذه الصحیفہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کے وسلم سے کچھ نہیں لکھا سوائے قرآن کے اور سوائے اس کے جو اس صحیفے میں ہیں۔ اور امام جعفر صادق سے منقول ہے، وہ سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے ساتھ ایک صحیفہ بندھا ہوا تھا، تو بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صحیفہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مرتب کیا تھا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر صدقہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیفہ، ابن شہاب کہتے ہیں کہ یہ وہ نسخہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے بارے میں لکھا تھا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اولاد کے پاس چلا آ رہا تھا۔ اور ابن شہاب کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ بن عمر نے میرے سامنے یہ اس کو پڑھا تھا، میں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اور یہی وہ نسخہ ہے جو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر اور سالم بن عبداللہ بن عمر سے اپنے لیے لکھا تھا۔ تو بہرحال یہ صدقہ سے متعلق ایک نسخہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھا ہوا آ رہا تھا۔ چوتھے نمبر پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ، معبد بن ہلال کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ احادیث سننے کا مطالبہ کرتے تھے تو وہ اپنے گھر سے ایک چونگا ہماری طرف نکال لیتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ یہ وہ احادیث ہے جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں نے ان کو لکھا ہے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش بھی کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ذخیرہ موجود تھا۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجران کا عامل بنایا تھا، زکوٰۃ سے متعلق نگران بنایا تھا، اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستاویز اور کتاب لکھی تھی جس میں فرائض، زکوٰۃ اور دیات سے متعلق مسائل تھے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ قریب نے ہمارے پاس ایک اونٹ کے بقدر کتابیں ڈال دی تھی، رکھ لی تھی، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی جب کوئی کتاب مانگتے تھے تو ان کی طرف لکھتے کہ میرے پاس فلاں صحیفہ بھیج دو، تو وہ فلاں صحیفہ ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لکھا ہوا ذخیرہ تھا۔ چنانچہ مان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہمارے پاس ایک کتاب لے کر آئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ ان کے والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے بھی احادیث کو مدون کیا تھا۔ چنانچہ ربیع بن سعد کہتے کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ابن ثابت کے پاس بیٹھے ہوئے تختیوں پر احادیث لکھ رہے تھے۔ اور اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حج کے موضوع پر ان کا ایک منسک صغیر ہے جو حج کے موضوع پر ان کی کا رسالہ ہے یا کتاب ہے۔
اس طرح سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے صحیفے کے سورہ بقرہ سے بھی زیادہ حافظ تھے، یعنی سورہ بقرہ سے بھی زیادہ ہمیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا صحیفہ یاد تھا۔ اسی طرح سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کے لیے جو رسالہ یا جو خط لکھا تھا اس میں بہت زیادہ علم تھا۔ اسی طرح طبقات الکبریٰ لابن سعد میں ہے کہ ابو بکر ابن عیاش کے پاس وہ وصیت نامہ تھا جو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے لیے لکھا تھا۔ اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا لکھا ہوا ذخیرہ تھا۔ چنانچہ یہ ترمذی شریف میں ہے کہ ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھے سعد بن عبادہ کے بیٹے نے یہ بات بتائی کہ ہم نے سعد بن عبادہ کے کتاب میں یہ بات دیکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین مع شاہد کے مطابق فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا لکھا ہوا ذخیرہ موجود تھا۔ چنانچہ فضل ابن حسن ابن عمرو ابن امیہ زمری کہتے ہیں، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا کہ میں نے تو یہ حدیث آپ کو بیان نہیں کی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے یہ سنی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر آپ نے مجھ سے سنی ہے تو یہ میرے پاس لکھی ہوئی بھی موجود ہوگی۔ چنانچہ اپنے گھر گئے اور ایک کتابوں میں سے ایک کتاب لے کر آئے، تو جب اس میں دیکھا تو وہ حدیث اس میں موجود تھی، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میں نے آپ کو یہ حدیث بیان کی ہے تو یہ میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہوگی، چنانچہ وہ حدیث ان کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد بشیر ابن نحیک کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک کتاب لکھی اور پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا میں یہ آپ سے روایت بھی کروں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے یہ روایت کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی ان کے جو احادیث ہے وہ لکھتے تھے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک مشہور شاگرد حمام بن منبہ نے باقاعدہ ایک صحیفہ لکھا تھا، ان کا جو حدیث کا ذخیرہ مدون کیا تھا وہ صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے باقاعدہ چھپا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، حمام ابن منبہ ابن کامل ابن سیج الابناوی الصنعانی المحدث المتقن ابو عقبہ صاحب تلک الصحیفۃ الصحیحۃ التي كتبها عن ابی ہریرہ وهي نحو من 140 حدیثا۔ حمام ابن منبہ بن کامل بن سیج الابناوی صنعانی یہ محدث اور متقن تھے، ابو عقبہ ان کی کنیت ہے۔ یہ اس صحیفے کے مصنف ہے جو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لکھا تھا، اور اس میں تقریباً 140 احادیث تھی۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے حدیث میں صحابہ کرام کے لکھے ہوئے جو مجموعہ ہے اس کے بارے میں مختصر گفتگو کی ہے، اور اس میں ہم نے صحیفہ عبداللہ بن عمرو بن العاص، صحیفہ علی رضی اللہ عنہ، اسی طرح صدقہ سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، اور انس رضی اللہ عنہ کے صحیفے، اور عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، اور جابر رضی اللہ عنہ کے صحیفے سے متعلق اقوال، اور اسی طرح سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا صحیفہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے صحیفے سے متعلق گفتگو کی۔ اگلے سبق میں ہم عہد تابعین میں کتابت حدیث سے متعلق گفتگو کریں گے۔